قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں بالترتیب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کا ترجمہ، تفسیر اور عام فہم تشریح یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور 7ویں پارے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 75 تک یہ سلسلہ الحمدللہ ہمارا ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 76 سے آج کے اس درس کا آغاز ہم کریں گے۔ جو آیت مبارکہ جس سے درس ہم نے شروع کرنا ہے، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے حوالے سے آپ نے جو توحید کا درس دیا اور شرک سے منع کیا، اور اپنے چچا آزر جس کو بھی آپ نے بڑی نصیحتیں کی کہ یہ شرک یہ چھوڑ دیں، اور ہم ایسوں کی کیوں عبادت کریں، پوجا کریں کہ جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو۔ یعنی مختلف انداز سے دلائل دے کر آپ نے سمجھانے کی کوشش کی، اور یہی آپ نے دعوت آگے ارشاد فرمائی۔ تو وہ واقعات چل رہے ہیں، آگے بھی کچھ ایسا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب لوگوں کو دعوت تبلیغ کا یہ سلسلہ شروع کیا کہ اور وہ لوگ جو ستاروں کی پوجا کرنے والے یا چاند کی پوجا کرنے والے یا سورج کی پوجا کرنے والے، ان کے بارے میں آپ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اس سے پہلے کہ میں یہ آیت مبارکہ کا درس شروع کروں، ایک خلاصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور آپ کی زندگی کے حوالے سے۔ آپ جس دور میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اس وقت نمرود بادشاہ، جس نے سب سے پہلے کہیں کہ گویا کہ تاج اپنے سر پہ پہنا، یہ لوگوں سے اپنی عبادت کروایا کرتا تھا، اس نے ایک خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب ایسا ہے کہ ایک ستارہ ایسا آتا ہے کہ جس کے سامنے ہر طرح کی، یعنی بڑے بڑے ستاروں کی یا چاند کی روشنی بھی وہ کمزور پڑ جائے، ایسا روشن ہوا ہے۔ تو اس نے اپنے لوگوں سے جمع کیا اور ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ملک کے اندر اور سلطنت میں یہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو یہ تمہاری بادشاہی ختم کر دے گا۔ تو یہ خوفزدہ ہوا، اور اس نے پھر اپنی قوم کو، لوگوں کو آرڈر کر دیا کہ اب کسی کے ہاں کوئی اولاد کا سلسلہ نہ ہو، اور جو ہو رہے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، کوئی بچہ زندہ نہ رکھا جائے۔ یہاں تک کہ پورا ایک محکمہ اس نے بنا کر اسی بات پر قائم کر دیا کہ اس کے اندر خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، کہ وہ لوگوں کی معلومات ہو اور عورتوں کے بارے میں معلومات ہو، کہ کسی طرح بھی کوئی امید سے نہ ہو اور نہ کسی کے ہاں کوئی اولاد پیدا ہو۔ خیر، اللہ پاک جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، رب تعالیٰ قدرتوں والا ہے، شانوں والا ہے، اور حفاظت بھی فرمانے والا ہے۔ تو معاملہ یہی ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ جب امید سے ہوئیں، تو اور ان کی کوئی عمر زیادہ نہیں تھی، ان کی والدہ محترمہ کی، اور جس وجہ سے لوگ بھی پہچان نہ سکے، جو خواتین تھیں وہ بھی کوئی آگے اطلاع نہ دے سکے۔ تو یوں ان کی والدہ نے بھی بڑی ہمت والا، حوصلے والا یہ کام کیا، اور دور جا کر ایک تہہ خانہ تھا، اور اس کے اندر ہی یہ ولادت کا سلسلہ ہوا، اور وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کرنے کے لیے یہ جایا کرتی تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عام بچوں کی طرح، جیسے سال میں بچہ اتنا ہوا، پھر اتنا ہوا، پھر اتنا، ایسا نہیں، تو آپ جلدی بڑھ رہے تھے، جسمانی طور پر بھی آپ جلدی بڑھتے تھے، اور والدہ محترمہ آپ کو دودھ پلاتی تھیں۔ خیر، یوں آپ اس تہہ خانے میں رہے، اور بعد نے کہا 7 سال، بعد نے کہا 12 اور 13 سال
بعد نے 13 برس اور بعد میں 17 برس، یعنی مختلف سال کہا کہ آپ اسی میں ہی رہے۔ خیر پھر آپ کو جب اللہ پاک کی طرف سے ظاہر یہ حکم ہوا اور آپ نے پھر لوگوں کی طرف آئے اور ایسی سی قوم کے پاس سے جب آپ گزرتے اور مختلف آپ دلائل دیتے انہیں کہ جو اللہ پاک کی وحدانیت، رب کی توحید اور رب کی عبادت کرنے کی طرف ان کی رہنمائی کرتے اور شرک سے انہیں باز رکھتے۔ تو یہی آیت مبارکہ آیت نمبر 76 جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھایا تو ایک تارا دیکھا، فرمایا کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہوتا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف قوموں کے پاس گئے اور کوئی ستارے کو پوجنے والا ہے تو آپ نے کہا اسے رب کہتے ہو۔ اب وہ ظاہر ستارہ بھی ایک وقت کے لیے، پھر وہ ڈوب گیا، چاند بھی اسی طرح، پھر سورج بھی آیا تو کہا یہ تو بہت بڑا ہے، سورج بھی غروب ہو گیا۔ تو فرمایا میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں۔ آپ جو جہاں یہ بات فرمانے کہ اسے میرا رب کہتے ہو، کیا تم اسے میرا رب کہتے ہو، تو یہ ان کی تفہیم کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، اور انہی آیت میں آپ نے اپنی طرف ہدایت کی نسبت رکھی کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، ہدایت نہ دی ہوئی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اور پھر جب آپ نے ستارہ، چاند، سورج، یعنی ایسی چیزیں جو طلوع ہوں پھر غروب ہوں، آئیں چھپ جائیں، تو آپ نے فرمایا چھوٹی سے چھوٹی ایسی چیز اور بڑی سے بڑی، یعنی سورج سب پر بڑا ہے، تو یہ تمام تر چیزیں یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ چیزیں خدا نہیں ہو سکتی۔ خدا وہ ہے جس کے حکم سے یہ سورج بھی طلوع ہوتا ہے اور جس کے حکم سے یہ سورج بھی غروب ہوتا ہے۔ خدا وہ ہے کہ جو یہ ستاروں کا بھی خالق و مالک ہے، چاند کو بھی اللہ پاک نے تخلیق فرمایا ہے، زمین و آسمان کا جو مالک ہے۔ تو آپ نے مختلف انداز سے لوگوں کو یہ توحید کا درس دیا، اور پھر ارشاد فرمائے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ فرمایا میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہاں ارشاد فرمایا حنیف۔ ناظرین کرام، حنیف کہتے ہیں کہ جو تمام جھوٹے دینوں سے بالکل جدا ہو اور ہر باطل سے الگ تھلگ ہو، ہر باطل سے یعنی بالکل سیدھے راستے پر اور سیدھا۔ اوپر آپ پہلے ہی فرما چکے کہ میں ان سے بیزار ہوں جو تم یہ شرک کرتے ہو، یعنی ہر باطل سے جدا ہو کر میں نے اپنا رخ اس طرف کر لیا ہے، میں نے اپنا رخ اس طرف کر لیا، اور میں ان میں سے نہیں ہوں جو تم شرک کرتے ہو، یعنی میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اور یہ ناظرین کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اقوال ہیں، جیسے یہاں پہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور ایک اور مقام پر ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ نبی کریم علیہ السلام جب نماز پڑھتے تو یہ آپ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے پھر آپ یہ کلمات پڑھتے، اور وہ کلمات کیا ہوتے ہیں؟ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور آگے پھر وہ حصہ
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا من المسلمین۔ یعنی خلاصہ یہی کہ میں نے اپنے آپ کو ہر باطل سے جدا کر کے اپنا رخ میں نے اس طرف کر دیا ہے، اس کی ذات کی طرف کر دیا ہے کہ جو زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کہتے۔ تو ہمیں بھی جب بھی اللہ پاک کی راہ میں دیں، کوئی جانور قربان کریں، کچھ اور خرچ کریں، پھر اسی طرح نماز ہے، یہ مبارک کلمات ہیں۔ جانور ذبح کرتے ہیں قربانی کے وقت، تو اس میں بھی دعا کے اندر اس طرح کی کلمات شامل ہے۔ تو یہ یاد رکھنے چاہیے کہ میں نے اپنا رخ، میں نے اپنا چہرہ، میں نے اپنی تمام تر معاملات وہ اس اللہ کی طرف سپرد کر دیے ہیں، اور میرا جینا مرنا، میری نمازیں، میرا سب کچھ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو یہ کہیں گے تو انشاءاللہ اخلاص بھی ہے، شرک سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ پاک اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون۔ ترجمہ، اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کیا کہا؟ فرمایا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ تو مجھے ہدایت عطا فرما چکا، اور مجھے ان کا ڈر نہیں ہے، یعنی ان کا کوئی ڈر نہیں ہے جنہیں تم شریک بتاتے ہو، البتہ یہ کہ میرا رب کوئی بات چاہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ معاملات کیے اور ان کے مشرکوں کو اور ان کے ان بتوں کو برا بھلا کہا، اور کہا کہ یہ تم کس کی تم پوجا کرتے ہو، جھگڑا کرنے لگ گئے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم نہیں کہو بتوں کو برا بھلا، یعنی وہ تو اپنے گمان کے مطابق انہیں معاذ اللہ معبود خدا سمجھتے تھے کہ تم کہہ رہے ہو تو تمہارے ساتھ کچھ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، لیکن کمال ہے آپ کا وہ جو ایک ایمانی قوت، اور نبی ہیں، سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں تو مجھے نہ ڈراؤ، ان سے میں نہیں ڈرتا، ان سے مجھے کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، جو کچھ ہے میرے رب کی طرف سے، میرا رب قادر مطلق ہے، اور وہ ہر چیز کو جانتا بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ مختلف جب آزمائشوں سے آپ گزرے، دائرہ ابراہیم علیہ السلام، وہ پھر یہ جو آپ نے دعوت توحید دی تو پھر منجنیق میں ڈال کے آپ کو آگ میں بھی ڈالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو جبریل امین نے آ کر کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی پیغام میں نہیں، میرا رب بہتر جانتا ہے میرے حال کو، اور اللہ پاک نے پھر وہ کرم فرمایا، اور وہ آیت مبارکہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر، تو وہ آگ پھر آپ کے لیے پھولوں کا باغ بن گئی۔ لیکن پہلے آپ نے اتنی بڑی یہ عظیم قربانی دی ہے۔ ناظرین کرام، حق کے راستے پر اس طرح کی کئی قربانیاں، اور بالخصوص جب دینی طور پر آدمی تبلیغ کر رہا ہے، واعظ نصیحت، اور یہ آسان راستے نہیں، اس میں کئی رکاوٹیں آتی، دوستوں کی طرف سے، خاندان کی طرف سے، مختلف لوگوں کی طرف سے یہ رکاوٹیں بھی آتی، اور اس میں طرح طرح سے آدمی ستایا بھی جاتا ہے، تنقید بھی ہوتی ہے۔ اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے واقعات پڑھیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گا۔ پھر صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے واقعات پڑھیں تو بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا، اور ساتھ ساتھ استقامت بھی نصیب ہو گئی۔ تو جب انہوں نے کہا نا کہ ان کچھ نہ کہو، ایسا نہ کہو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آپ نے کتنے خوبصورت جوابات ارشاد فرمائے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں؟
اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے جس کی دلیل اللہ نے تم پر کوئی نہیں اتاری، جس کی دلیل نے تم پر اتاری۔ تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ یہ ایک دلیل آپ نے عطا فرمائی اور بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ میں تمہارے ان شریکوں سے میں کیوں ڈروں جو بالکل بے جان ہیں، جمادات ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، جو خود بھی اپنے ہونے میں بھی کسی دوسرے کے محتاج ہیں، اس کو خدا تم بنا بیٹھے۔ اور کہا کہ ارشاد فرمایا کہ میں تو ان کو میں ان کو نہ خدا مانتا ہوں، نہ شرک کرتا ہوں، نہ کچھ اور کرتا ہوں، تو میں کیوں ڈروں؟ یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں میرا رب جس کے تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کرتے بلکہ تم نے یہ شریک ٹھہرا لیے ہیں، تو تم اللہ سے نہیں ڈر رہے اور مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ان سے ڈروں۔ فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ جو قادر مطلق ہے، جو قادر مطلق ہے رب عز و جل، پھر جب وہ گرفت فرمائے گا، پکڑ فرمائے گا، تو یہ بتاؤ کہ ذرا اس سے پھر تم کیسے بچ پاؤ گے؟ امن کا حقدار کون کہلائے گا؟ کہ جو اللہ کی عبادت کر رہا ہو کیا اسی پر خوف ہوگا اور اس کو کیا امن نہیں ملے گا؟ اور جو عبادت نہیں کر رہا، شرک کر رہا ہے، کیا وہ امن میں رہے گا؟ اسے کوئی خوف نہیں کرنا چاہیے۔ خوف تو تمہیں کرنا چاہیے، تمہیں ڈرنا چاہیے کہ تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ آپ نے پھر کتنی یہ ایک خوبصورت دلیلیں دے کر اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اور وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو نہ ملایا تو انہی کے لیے امان ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ ان کے لیے امان بھی ہے، امن بھی ہے اور یہی ہدایت والے۔ سبحان اللہ۔ یہاں یہ ارشاد فرمایا وہ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، یعنی ایمان ہے تو ظلم نہیں کیا، ان کے لیے امن بھی ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہے۔ اب ناظرین کرام ایک بات سمجھنے والی، آیت مبارکہ میں یہ فرمایا ہے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِالظُّلْمِ، ایمان کے ساتھ ظلم یہ نہیں ملایا، یعنی ظلم نہیں کیا۔ صحابہ کرام علیہ مردوان پریشان ہوئے یہ آیت مبارکہ جب سن لی کہ ہم میں سے کون سا ایسا آدمی کہ جس سے ظلم نہیں ہو پاتا، یعنی کوئی گناہ نہیں ہو پاتا۔ یہاں شرط تو یہ ہے کہ ایمان ہو اور ظلم نہ ہو۔ تو کوئی اگر گناہ نہ ہو تو اس کا مطلب گناہ گار جتنے بھی بھلے مومن ہیں تو ان کے لیے کوئی ہدایت اور ان کے لیے کامیابی اور امن امان یہ کچھ نہیں ہوگا۔ صحابہ نے حضور اسلام سے پوچھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تشریح فرمائی نا، فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد یہ گناہ والا ظلم نہیں بلکہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو آیت کا مطلب یہ کہ جو ایمان لایا اور پھر شرک کو ساتھ نہیں ملایا، یعنی شرک سے بچا رہا، تو ان کے لیے امان بھی ہے، وہ ہدایت والے بھی ہیں۔ اب بظاہر ظلم کا معنی تو وہ بھی ہے، لیکن یہاں یہ بات بھی سمجھنے کو ملی کہ صحابہ کرام علیہ مردوان جو عربی دان تھے، عربی و نسل تھے، مگر قرآن کے بظاہر آیت سے ان کو بھی ایک اشتباہ ہوا کہ اس کا جواب کیا ہوگا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا۔ اور آج کے جو لوگ کہتے ہیں بس عربی سیکھ لی، ترجمہ کرنا آ گیا، اب وہ قرآن کا مفسر بن جائے گا، وہ قرآن کی تشریح کرنے لگ جائے گا، وہ قرآن کی آیتوں پر خود اپنے معنی بیان کرنے لگ جائے گا۔ نہیں، قرآن پاک کے ترجمے، تفسیر یہ بھی ایک پورا علم ہے، اور اس سے پتہ چلا صحابہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج تھے، تبھی حضور اسلام سے وضاحتیں لیتے اور پوچھتے، صرف عربی ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہ وہ آیتوں کے مطلب سمجھ جاتے۔ اور آج وہ لوگ جو کہیں کہ حدیث کو ہی نکال دو، حدیث کا انکار کر دو، تو ایسے لوگ پھر کہاں بیٹھے؟ ظاہر ہے یہ گمراہیت میں بھٹکے ہوئے ہیں، خود بھی بھٹکے ہوئے، دوسروں کو بھی بھٹکا رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس آیت کا مطلب بظلم یہاں پہ مراد وہ شرک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک آیت مبارکہ سورہ لقمان کی پڑھی، کہ کیا سورہ لقمان میں نہیں پڑھا ان الشرک لظلم عظیم؟ اللہ پاک نے شرک کو بھی ظلم عظیم کہا ہے، اور یہ ایک سمجھانے کے لیے ساتھ وہ ایک آیت مبارکہ بھی فرما دی۔ بظاہر کا بھی لفظ ایک ہی ہے، ترجمہ بھی اس کا نارمل ہو سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کا مفہوم وہ نہیں، تو اس کے لیے آدمی محتاج ہوتا ہے۔ صحابہ حضور اسلام کی بارگاہ میں، ہم محتاج ہیں اپنے اکابرین کی طرف،
تو اس لیے اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو، اکابرین کو چھوڑ کر اگر قرآن اور حدیث خود سمجھنا چاہیں گے تو پھر آگے گمراہیوں کے ہی راستے وہ کھلتے جائیں گے، ہدایت اور کامیابی نہیں نصیب ہوگی۔ اس لیے ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی اپنا یہ قرآن اور حدیث کا علم یہ کیسے لوگوں سے لے رہے ہیں، ان کی طرف ہمیں خود غور بھی کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ ہماری مضبوط دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ ناظرین کرام، اس رکوع کے اندر اور یہ سب آپ پڑھتے جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتنا تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ پتہ چلا نبیوں کو یاد کرنا چاہیے، ان کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے۔ سورہ مریم بھی آپ پڑھیے تو وَاذْكُرْ عِیسیٰ وَاذْكُرْ موسیٰ، یعنی کئی ایسے آیات ہیں جن میں اللہ فرماتا ہے ان کو یاد کرو، ان کو یاد کرو، ان کو یاد کرو۔ یہ تو اللہ کا مبارک یہ بتایا ہوا طریقہ ہے جو قرآن میں ہے۔ ہمیں بھی نبیوں کو یاد کرنا چاہیے، ان کو جو اللہ نے مقام دیے ہیں ان کو بھی تذکرہ کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ یہاں اللہ پاک نے فرمایا وہ جو دلیلیں ان کے قوم کے برخلاف اور مقابلے میں وہ ہم نے علم عطا فرمایا تھا۔ آپ جو فرما رہے کہ یہ وہ ستارہ ہے تو آپ نے اس کو فرمایا کیا یہ میرا رب ہے، چاند کو کہا کیا یہ میرا رب ہے، سورج کو کہا کیا یہ میرا رب ہے، اور مختلف جو ہے یہ معاذ اللہ یوں نہیں کہ شرک نہیں بلکہ بطور دلیل کے اور ان کو عاجز کرنے کے لیے فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جتنا کچھ ہم نے یہ ہم نے سکھایا ہے، یہ ہم نے تو وہ حجتیں، وہ دلائل ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے یہ علم عطا فرمایا، اور جس کے چاہے ہم درجات بلند کر دیتے۔ علم، فہم، فراست، عقل اور فضیلت کے اعتبار سے اللہ درجے بلند فرماتا ہے، جس کو جتنا چاہے اللہ وہ عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ پاک نے آپ کو سکھا دیا، اللہ نے آپ کو سکھا دیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان وہ کہ جس نے قرآن سکھایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق میں سے کسی سے کچھ سیکھا نہیں ہے، اس لیے مخلوق میں سے کسی کے آپ کوئی شاگرد نہیں ہے، آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، آپ کو جو سکھایا وہ اللہ نے سکھایا ہے، آپ کو جو سکھایا وہ اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاس كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اس آیت میں بھی اور اگلی آیت میں بھی انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت عطا فرمائی، اور ایسے ہی ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے۔ یہاں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو عطا فرمائے، اسحاق، یعقوب، آپ کے جو اولادیں ہیں ان کے ذکر فرمایا، اور ان کی اولاد میں سے ہی پھر آگے سارے نبی ہیں۔ یہ یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ ابو الانبیاء ہیں کہ آپ کے بعد پھر کوئی اور نبی کئی اور کسی نسل سے وہ نہیں آئے، جو بھی نبی آئے آپ کے بعد تو وہ آپ کی اولاد میں سے، وہ آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے پھر بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان سے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو یوں بنی اسرائیل کا جو سارا سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے آگے، تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ بھی اولاد ابراہیم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، آپ کا نسب مبارک۔ اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، یعنی ان کے علاوہ کسی اور کو پھر کتاب، نبوت یہ کچھ نہیں۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے، اس لیے
آپ ابو الانبیاء کہلاتے ہیں۔ آپ تفسیر دیکھتے جائیں، علماء تفسیر کیا بیان فرما رہے کہ کوئی اور کسی نسل سے پھر نبی نہیں آیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولادوں میں سے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آپ تشریف لائے تو پھر نبوت کا یہ دروازہ ہی بند ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، سب سے آخری نبی ہیں، اور آپ نے جھوٹے آگے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے ان کے آپ نے بیان فرما دیا۔ تو آج بھی جو ایسے جھوٹے مدعی ہیں، نبوت کے دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کے اندر ایک تو یہ واضح طور پر یہ والی بھی مسٹیک اور غلطی آپ کو نظر آئے گی کہ ان کے نسب جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے نہیں، نسل اور نسب میں وہ ابراہیم علیہ السلام سے نہیں، اور اللہ پاک نے نبوت کو جو رکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ انہی کے اولادوں میں سے رکھا ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام یہ واضح اعلان فرما گئے لا نبی بعدی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آگے فرمائے وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، پیچھے نبیوں کا تذکرہ چل رہا ہے یہاں بھی، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہدایت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ یہاں بھی اللہ پاک نے نبیوں کا ذکر فرمایا، یہاں پر اور اس سے اوپر جو آیت مبارکہ ہیں کل 18 نبیوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور سب سے اوپر جیسے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، کیونکہ پھر کافی نبی ان کی اولادوں میں سے تھے، پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ پاک نے نبوت کے ساتھ ساتھ وہ مراتب عطا فرمائے تھے کہ آپ کی ظاہری طور پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں کا، پرند چرند ہر ایک کے اوپر وہ حکومت اور بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ پھر دیگر نبیوں کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان سب کو ہم نے عالمین پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہی وہ آیت مبارکہ دلیل ہے کہ نبیوں کو اللہ نے فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی، نبیوں کو فرشتوں پر بھی فضیلت عطا فرمائی، کیونکہ عالمین کے اندر یہ بھی ہیں، اللہ کے سوا جو کچھ ہے اسے عالم کہا جاتا ہے، تو یہ بھی فضیلت اور شان والے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں کو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کے اعمال ضائع ہو جاتے، یعنی اگر بالفرض کوئی شرک کرتا تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ تو اس میں اللہ پاک نے یہ ایک عام اور خواص سب لوگوں کے لیے فرمایا، یہ جو حکم ہے کہ اگر وہ شرک میں مبتلا تو یہ عام لوگوں میں بھی اور خاص لوگوں میں بھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام وہ ہر طرح کے گناہوں سے معصوم ہوتے، وہ گناہوں سے معصوم، یہ دیگر کے لیے کہ وہ اگر یعنی جتنے بھی نیکوکار کوئی ہو لیکن معاذ اللہ اگر کوئی شرک میں یا ایسی برائیوں میں پڑ گیا، پھر جو کچھ کام کیے تھے وہ سب اللہ ضائع فرما دیتا ہے، وہ اعمال ان کے رائگاں ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ بھی سنا، اور کئی ضمن میں ہمارے بھی سیکھنے سمجھنے والی یہ چیزیں ہیں۔ قرآن کا یہی مقصد ہے، قرآن پڑھتے بھی جائیں، قرآن سمجھتے بھی جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے آگے انشاءاللہ آیات مبارکہ کا درس ہے وہ جاری رکھیں گے، آئندہ پروگرام میں آپ وہ سماعت کریں گے۔ اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن قرآن آسان درس قرآن